اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ نوح سے منسوب ایک ایسے روحانی عمل اور نقش کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے بعض لوگ دشمن کے شر سے حفاظت، مشکلات میں آسانی اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اصل مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جبکہ نقش یا روحانی عمل محض ایک ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ سورہ نوح قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا ذکر ملتا ہے۔ اس سورت میں استغفار کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار انسان کی زندگی میں خیر و برکت، رزق کے وسعت اور مشکلات میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں کے شر سے اور اس کے حسد سے اور اس کی سازش سے یا مخالفت سے پریشان ہو تو روزانہ باوضو حالت میں سورہ نوح کی تلاوت کرے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، سورہ نوح ایک مرتبہ مکمل تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات اور حفاظت کی دعا کریں۔ یہ عمل 11 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مشکلات سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اگر زندگی میں رکاوٹیں اور کاروباری مشکلات، قرض یا دیگر مسائل ہوں تو روزانہ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کا روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں، معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ کے معاملات، کوئی بھی رکاوٹیں ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، قرض ہیں یا دیگر مسائل ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ بعض روحانی معالجین سورہ نوح کے آیات پر مشتمل نقش تیار کرتے ہیں جو کہ ہم آپ کو دیں گے۔ اگر کوئی نقش استعمال کیا جائے تو اس میں شرعی حدود اور قرآن پاک کے ادب کا مکمل خیال رکھا جائے۔ عقیدہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ناکام ہو، دل کو سکون ملے اور مشکلات آسان ہوں تو استغفار، سورہ نوح کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اپنی زندگی کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں سورہ نوح کی جو ہے نقش بھی آپ کو دوں گا جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس کی طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح لکھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ تو ویڈیو آپ نے پوری غور سے سننی ہے، وظیفہ بھی بتا دی ہے اس کو بھی، اور ساتھ یہ نقش بنا لینا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے چال نظر آ رہی ہے یہ آتشی چال کہلاتی ہے۔ اس آتشی چال کے مطابق آپ نے نقش کو تحریر کرنا ہے۔ اب تحریر کرنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ جو ہمارے پرانے دوست ہیں، مریدین ہیں، یا جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو واچ ٹائم پورا کروائیں۔ واچ ٹائم پورا کریں گے تو تاکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مدد فرمائیں گے امداد کی حالت میں، ارننگ کے لحاظ سے، اور ہم اس پہ مزید بھی محنت کریں گے۔ اور جو دوست ہمارے نہیں ہم تک رسائی رکھ سکتے یا وہ رابطہ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے چینل سے جو بھی تعویذات ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ سارے کے سارے جو تعویذات ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں، قرآن پاک کے مطابق ہیں، قرآن پاک کی ہی آیات سے لیے گئے وہ تمام جو ہے نقش ہیں، تو اس لیے آپ انہیں لکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے نقش سے، ایسے عامل سے بچیں، دور رہیں جو آپ کو اسلام سے دور کرے یا شرک کی طرف لے کے جائے۔ یقین بار بار میری ہر ویڈیو میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ ہر کام کرنے میں اور روکنے میں، سب معاملات میں اللہ کی ذات ہوتی ہے کرنے والی۔ اللہ کی ذات ہم سے بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے لکھے گئے یہ نقش ہیں، اور انشاءاللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا ایک ایک لفظ بابرکت ہے، برکت والا ہے۔
تو اب یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، اس نقش کو آپ نے آتشی چال سے پر کرنا ہے. اور وہ آتشی چال ہم اپنی ویڈیو پرانی میں بھی پہلے بھی بڑی تسلی سے اور بڑی ڈیٹیل سے سمجھا چکے ہیں. تو اب یہ سامنے آپ کے جو ہے یہ آتشی چال کا طریقہ کار ہے. اس کو کسی پیج پر آپ اتار لیں. یہ 4 خانے اور 4 کالم اور 4 رو کے حساب سے 16 خانوں پر مشتمل ہوتے ہیں. 16 خانے بنا کر آپ اس طرح جس طرح یہ بالکل لکھا ہوا ہے اسی کے طرح آپ کاپی اتار لیں. اتارنے کے بعد اس کے بعد آ جائیں نقش کی طرف. تو آپ 16 خانے بنا لیں کسی سفید کاغذ پر جہاں پر کوئی دھبا نشان نہ ہو. اس کے لیے کالی سیاہی استعمال کریں یا آپ زعفران استعمال کریں. پاک صاف کپڑے پہن کے بیٹھیں، باوضو حالت میں بیٹھیں. اور اس کے لیے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ ہوتا ہے. اس دن آپ اس نقش کو لکھیں. بہت زبردست نقش ہے. تو آپ نے چال سامنے رکھنی ہے. چال کے مطابق 16 خانے بنا لینے ہیں. چال میں دیکھیں گے سب سے پہلا یہ خانہ ہے تو یہ نمبر لیں 1 8 5 7 1. تو ایک پہلا خانہ پر کر دیں. اس کے بعد چال میں دوسرا دیکھیں گے تو یہ دوسرا خانہ کا عدد ہے 1 8 5 7 2. یہ پر کر دیں. پھر اسی طرح تیسرا خانہ 1 8 5 7 3. یہ عدد تیسرے خانے میں پر کر دیں. اسی طرح آپ چوتھے پہ آ جائیں 1 8 5 7 4. اس کے بعد آپ پانچویں پہ آ جائیں 1 8 5 7 5. 6 آ جائیں 1 8 5 7 6. اس کے بعد 8ویں پہ چلے جائیں 1 8 5 7 8. تو اس ترتیب کے لحاظ سے آپ آتشی چال جو آپ کو میں نے پیج دیا ہے لکھا ہوا ہے اس آتشی چال کو اپنے پاس نوٹ کر کے یہاں سے عدد لیتے جائیں اور وہاں لکھتے جائیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ جو وظیفہ بتایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارے اور خوشبو لگا کر اس کو موم جامع کریں. موم جامع کرنے کے بعد اس کو گلے میں لٹکا لیں یا اپنے پاس محفوظ رکھیں، پرس میں رکھ لیں. تو انشاءاللہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. جو بھی وہ عمل کرے گا الٹا اس کی طرف جائے گا. اور کوئی بھی آپ کا مشکل کام ہے یا کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ رکاوٹ بھی اتر جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تعویذ لکھیں یا استعمال کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے. باوضو حالت میں لکھنا ہے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا. اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہر ایک کے لیے آسانیاں. السلام علیکم.